بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے گوشت کے مسائل سماعت فرمائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں گوشت جو ہے کس طرح تقسیم کرنا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں گوشت جو ہے وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے کے ساتھ تقسیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ ملے کسی کو کم ملے، اور یہ بھی نہ سوچا جائے کہ کم و بیش ہوگا تو ہر ایک دوسرے کو معاف کر دے گا اور دوسرے کے لیے جائز ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر عدم جواز جو ہے وہ حق شرع ہے، یعنی شریعت نے اسے ناجائز کہا ہے، اسی لیے بندوں کو اسے جائز کرنے کا حق نہیں۔ شریعت نے اس کو ناجائز کہا ہے، بندوں کو اس کو جائز کہنے کا حق اور کرنے کا حق نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اجتماعی قربانی میں ایک ہی گھر کے افراد شامل ہوں تو اس صورت میں بھی گوشت تقسیم کیا جائے گا، یعنی وزن کر کے تقسیم کیا جائے گا یا ویسے ہی کر دیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر ایک ہی گھر کے افراد نے مل کر قربانی کی تو اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ ان کا کھانا پینا اور ایک ساتھ ہے اور چیزیں ایک دوسرے کے استعمال کر لیتے ہیں، تو یہاں تقسیم کاری نہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر ہر ایک کا کھانا پینا الگ الگ ہے تو پھر اس صورت میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی اگر ہر ایک کا کھانا پینا ایک ہی جگہ پر ہے تو پھر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ہر ایک کا جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ فیملیاں الگ کر دیتے ہیں تو اب اس صورت میں جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں اجتماعی قربانی میں اندازے سے گوشت تقسیم کرنے کی شرعاً اجازت مل جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ وزن کر کے گوشت کو تقسیم کرنے کے دشوار ترین عمل سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جن کا قربانی میں حصہ ہے وہ سب ایک ساتھ یا الگ الگ کسی اجنبی آدمی کو، یعنی جس کا قربانی میں حصہ نہ ہو، اس کو تمام حصے ہبہ کر دیں، یعنی تحفتاً دے دیں، یا سب کسی کو ہبہ کرنے کے لیے وکیل بنا دیں اور وہ وکیل کسی اجنبی کو ہبہ کر کے اس پورے گوشت پر ایک ساتھ قبضہ دے دے، پھر وہ اجنبی اپنی مرضی سے سب کو جو اندازے کے ساتھ گوشت جو ہے وہ تقسیم کر سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اجنبی کو وہ سارا گوشت جو ہے وہ تحفتاً دے دیتے ہیں، اب وہ اجنبی جو ہے وہ تمام کے درمیان اندازے کے ساتھ گوشت تقسیم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ یہ واحد صورت ہے جو وزن کر کے آپ اگر گوشت تقسیم نہیں کرنا چاہتے تو یہ والی صورت جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ آگے سوال یہ ہے کہ کیا گوشت کے علاوہ کلیجی وغیرہ بھی جو ہے ان کو بھی وزن کر کے تقسیم کیا جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ گوشت کے علاوہ دیگر چیزیں، کلیجی ہے، سری پائے وغیرہ ہیں، تو یہ بھی تمام کے تمام جو ہے وزن کر کے تقسیم کیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں؟ تو جواب یہ ہے کہ مستحب ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ فقراء غرباء کے لیے رکھا جائے، دوسرا حصہ دوست و احباب کے لیے رکھا جائے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر تمام گوشت صدقہ کرنا چاہے تو تب بھی جائز ہے، اور اگر تمام گوشت اہل و عیال کثیر اپنے گھر میں رکھنا چاہے تو بھی یہ جائز ہے۔ کیا قربانی کا گوشت نیاز وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، قربانی کا گوشت جو ہے وہ نیاز وغیرہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کسی کافر کو دینا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کسی کافر کو قربانی کا گوشت دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ منت کی قربانی کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا گوشت نہ تو وہ خود کھائے گا نہ ہی اغنیاء کو کھلائے گا، بلکہ تمام کا تمام گوشت جو ہے وہ صدقہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور تمام کا تمام جو کسی فقیر کو جو ہے وہ دے گا۔ آخری سوال یہ ہے کہ میت کی طرف سے اگر قربانی کی ہے تو پھر اب گوشت کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر میت نے قربانی کی وصیت کی کہ اس کی قربانی کے گوشت کو صدقہ کرنا جو ہے اب اس صورت میں واجب ہوگا۔ اگر تو میت نے وصیت کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو اب اس کے سارے گوشت کو صدقہ کرنا واجب ہے، لیکن اگر میت نے وصیت نہیں کی، کسی نے ویسے ہی میت کی طرف سے قربانی کر دی، تو اب اس صورت میں جو ہے وہ صدقہ کرنا ضروری نہیں، بلکہ خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہم نے چند دنوں کے اندر قربانی کے مسائل جو ہیں ان تمام کو جو ہے بڑی
تفصیل کے ساتھ جو ہے شرح بست کے ساتھ جو ہے قربانی کے ذبح کرنے کے مسائل، گوشت کے مسائل، اور قربانی کے اندر 7 افراد کے حصہ ڈالنے کے مسائل، اکیلے آدمی کے قربانی کرنے کے مسائل، جانوروں کی عمروں کے مسائل، اور غنی اور صاحب نصاب شخص جو ہے اس کے مسائل، اور فقیر جو ہے اس کے مسائل جو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔